दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो क्या आपको जाननी है सारी कहानी? अगर जाननी है तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। निनचैन ये वो सरजमीन है जहाँ की मिट्टी में हज़ारों सालों की कहानियाँ दफन हैं, जहाँ हर पत्थर के नीचे एक राज छुपा है, जहाँ हर दीवार के पीछे एक दास्तान है जो वक्त के साथ मिट नहीं सकी। आपने चीन को आज की जदीद मुल्क के तौर पर देखा होगा, ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ और टेक्नोलॉजी का समंदर। मगर कभी सोचा है कि इस तरक्की के पीछे कितनी सदियों की कुर्बानियाँ, जंगें, राज और ऐसे फैसले छुपे हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कहा जाता है कि चीन की तहजीब इतनी पुरानी है कि जब दुनिया के अक्सर हिस्से अंधेरों में डूबे हुए थे, तब वहाँ इल्म, साइंस और फ़नून का सूरज तुलू हो रहा था। पुरानी तहरीरों में जिक्र मिलता है कि उनके बादशाह अपने फ़ैसलों के लिए आसमान की हरकत को देखते, दरियाओं के बहाव से मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाते और ज़मीन की खुशबू से मौसमों की खबर लेते थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कई सदियों पहले, जब दुनिया अभी कंपास के नाम से नावाकिफ़ थी, चीन के लोग इस आले को न सिर्फ ईजाद कर चुके थे, बल्कि समंदरी सफ़र में उसका इस्तेमाल भी कर रहे थे। नमगर असल चौंकाने वाली बात यह है कि चीन की तारीख़ में कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में आज तक सबको मुकम्मल इल्म नहीं। मिसाल के तौर पर, एक वक्त ऐसा आया जब वहाँ एक दीवार तामीर की गई। हाँ, वही अजीम दीवार चीन, मगर यह सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं थी। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दीवार महज एक दिफाई हिसार नहीं, बल्कि एक अलामत थी, ताकत, नज़म और इंसान की बर्दाश्त की इंतहा की अलामत। हज़ारों मज़दूरों ने अपनी ज़िंदगियां इस दीवार की बुनियाद में छोड़ दीं और उनकी कहानियां आज भी हुआ में सरगोशी करती हैं। न कहते हैं कि दीवार के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां रात के वक्त आज भी अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। मकामी लोग मानते हैं कि वो उन मज़दूरों की रूहें हैं जो अपनी मंजिल पाए बगैर वहीं दफन हो गईं। सच क्या है शायद कभी मालूम न हो, मगर एक बात तय है, चीन की ज़मीन पर जो कुछ हुआ वो आम नहीं था। न वक्त के साथ साथ जब बादशाहतों ने जन्म लिया और ख़त्म हुई, एक दौर ऐसा भी आया जब चीन के हुक्मरानों ने अपने ही लोगों पर ऐसी पॉलिसीज़ नाफिज कीं जिनसे सदियों की सकाफ़त बदल गई। मिसाल के तौर पर, एक बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम पुरानी किताबें जला दी जाएं। इसका मकसद था कि नई नस्ल सिर्फ नई सोच पर यकीन करे, पुरानी यादों से आज़ाद हो जाए। मगर उसी फैसले ने कई सदियों की दानिश, इल्म और तारीख़ को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये ऐसा था जैसे किसी कौम की याददाश्त छीन ली गई हो, मगर चीन हमेशा अपनी राख से उठता रहा। एक और हैरान कुन हकीकत ये है कि वहाँ के लोगों ने कागज़ की ईजाद तकरीबन 2000 साल पहले कर ली थी। जब दुनिया अभी पत्थरों या धातों पर लिखने में मसरूफ़ थी, चीन के कारीगरों ने दरख्तों के छिलकों और पौधों के रेशों से वो पतला सा कागज़ बनाया जो आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कागज़ के साथ साथ उन्होंने छापा खाना भी ईजाद किया, यानी प्रिंटिंग का आगाज़ भी वहीं से हुआ, दरअसल हुआ। सोचिए, अगर चीन ने ये न किया होता तो शायद इल्म कभी उस रफ्तार से न फैलता जिससे फैला। मगर हर तरक्की के पीछे एक कीमत होती है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो लोग बादशाह के ख़िलाफ़ बोलते, उनके नाम तक कागज़ पर लिखना जुर्म समझा जाता था। तहरीर ताकत बन चुकी थी और ताकत हमेशा ख़तरा बन जाती है। चीन की कदीम तहजीब में एक और दिलचस्प पहलू है इनके फ़न तामीर का। आपको शायद ये मालूम न हो कि कई इमारतें और महल्लात इस अंदाज में बनाए गए थे कि सूरज की रोशनी एक ख़ास ज़ाविये से उन पर पड़े तो उनके साए में पोशीदा निशानात ज़ाहिर हो जाएं। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये निशानात खुफिया पैगामात या कदीम कोड्स का हिस्सा थे जिन्हें सिर्फ मखसूस लोग ही समझ सकते थे। नानायक और पहलू जो अक्सर लोग नहीं जानते, वो है चीन की ज़ीरे ज़मीन दुनिया। जी हाँ, कहा जाता है कि कई शहरों के नीचे खुफिया सुरंगें हैं जो कदीम अदवार में बादशाहों के राज महफूज रखने के लिए बनाई गईं। कुछ सुरंगें इतनी गहरी हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद उनका इख्तिताम नहीं मिला। एक किस्सा मशहूर है कि एक मुहक्किक ने बीजिंग के करीब ऐसी ही एक सुरंग में कदम रखा और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि उसने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो दुनिया को नहीं दिखाया जा सकता था। ननावर, अगर हम चीन की पुरानी सल्तनतों के उरूज व ज़वाल की बात करें तो वहाँ ऐसे ऐसे मुजज़ाती वाक़यात मिलते हैं जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है।
ایک بادشاہ نے اپنی زندگی لمبی کرنے کے لیے الکیمسٹوں کو حکم دیا کہ وہ امر زندگی کا مشروب تیار کریں۔ درجنوں سائنسدان، کیمیاگر اور معالج سالوں تک محنت کرتے رہے۔ آخرکار ایک مایا تیار کیا گیا، مگر جس دن بادشاہ نے اسے پیا وہ وہیں گر پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں پارا شامل تھا، جسے اس وقت لوگ جادوئی عنصر سمجھتے تھے۔ نہ کیا یہ اتفاق تھا یا تقدیر کا کھیل؟ شاید دونوں، مگر اس واقعے نے چین کی تاریخ میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ہر طاقت کے پیچھے خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ چین کی قدیم دنیا میں ایک اور راز چھپا ہے، ان کے سپاہیوں کی تربیت۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیرا کوٹا آرمی یعنی مٹی کے سپاہی دراصل حقیقی فوجیوں کے نمونے پر بنائے گئے تھے، تاکہ بادشاہ اپنی موت کے بعد بھی اپنے محافظوں کے ساتھ رہے۔ یہ مجسمے اتنے حقیقی ہیں کہ ہر چہرہ دوسرے سے مختلف ہے، جیسے ہر ایک کے اندر ایک روح چھپی ہو۔ نہ جب ان مجسموں کو دریافت کیا گیا تو سائنسدانوں نے حیران ہو کر دیکھا کہ ان کے رنگ اب بھی محفوظ تھے، جبکہ وہ ہزاروں سال زمین کے نیچے دفن رہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان رنگوں میں ایسا عنصر پایا گیا جو آج کی ٹیکنالوجی سے بھی سمجھ سے باہر ہے۔ نمگر اصل راز ابھی باقی ہے، جو اطمینان کہا جاتا ہے کہ ان مجسموں کے نیچے ایک خفیہ کمرہ ہے، جہاں ایک ایسا مقبرہ ہے جو آج تک نہیں کھولا گیا۔ ماہرین نے کئی بار کوشش کی، مگر جیسے ہی وہاں کے آلات نیچے گئے سب بند ہو گئے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہاں پارے کی ندیاں بہتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اب بھی اپنی دنیا میں زندہ ہے، مگر خاموش۔ ننیا سب سن کر آپ کا دل ضرور کہے گا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، مگر چین میں کہانیاں اکثر حقیقت بن جاتی ہیں، اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا جادو ہے۔ اس مقبرے کے اندر صرف بادشاہ کا جسم ہی نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی دنیا جو اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں خود بنوائی تھی، تاکہ موت کے بعد بھی وہ اکیلا نہ رہے۔ پرانے نوشتوں میں لکھا ہے کہ اس کمرے کے اندر نہ صرف قیمتی خزانے دفن ہیں بلکہ وہاں مصنوعی دریا بہتے ہیں، چھتوں پر جواہرات جڑے ہیں جو ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور زمین پر چاندی کی نالیاں بہتی ہیں جن میں پارا رواں ہے۔ جدید سائنسدان جب وہاں کے مٹی کے نمونے لیتے ہیں تو ان میں پارے کی مقدار اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ زمین خود زہریلی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ شاید اسی لیے آج تک اس مقبرے کو نہیں کھولا گیا، کیونکہ جیسے ہی اس کے دروازے کھلیں گے زہریلی گیسیں باہر آئیں گی جو تباہی مچا سکتی ہیں۔ مگر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ ننان کے مطابق اس مقبرے میں صرف بادشاہ کا جسم نہیں بلکہ ایک ایسی مشین بھی چھپی ہے جو اس زمانے سے ہزاروں سال آگے کی ہے۔ کچھ افواہیں یہ تک کہتی ہیں کہ قدیم چین کے کچھ سائنسدانوں نے ایسی توانائی کا راز تلاش کر لیا تھا جو آج بھی انسان کے بس میں نہیں۔ وہ اسے زمین کی سانس کہتے تھے، ایک ایسی قوت جو پہاڑوں کے اندر سے نکلتی، زمین کو گرم رکھتی اور اگر قابو میں آ جائے تو پورے شہر کو روشن کر سکتی تھی۔ نہ تصور کریں، ہزاروں سال پہلے کے لوگ اگر واقعی ایسی توانائی پر تحقیق کر رہے تھے تو وہ آج کی دنیا سے کتنے آگے تھے۔ کچھ پرانے تحریری ثبوتوں میں ذکر ہے کہ کچھ بادشاہوں کے پاس ایسی چراغ نما اشیاء تھیں جو برسوں تک بغیر تیل کے جلتی رہتی تھیں۔ جب ان قبروں کو کھولا گیا تو وہ چراغ اب بھی مدھم روشنی دے رہے تھے۔ سائنسدان آج تک نہیں سمجھ سکے کہ ان میں کون سا مادہ استعمال ہوا تھا۔ نہ بات کرتے ہیں ان رازدار گروہوں کی جو چین کے قدیم ادوار میں وجود رکھتے تھے۔ ان گروہوں کو سایوں کے محافظ کہا جاتا تھا۔ ان کا کام تھا بادشاہوں کے رازوں کو محفوظ رکھنا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ عام انسان نہیں تھے بلکہ مخصوص تربیت یافتہ افراد تھے جنہیں بچپن سے ہی چنا جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں رات میں بھی دیکھ سکتی تھیں، ان کے قدموں کی آواز زمین تک نہیں پہنچتی تھی اور ان کا مقصد صرف ایک تھا، راز کو راز رکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ انہی محافظوں میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں، نہیں انسانوں کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ہی بنائے گئے نظاموں میں۔ چین کے کچھ پہاڑی علاقوں میں ایسی جگہیں ہیں جہاں ہر رات ایک ہلکی سی روشنی آتی ہے، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ محافظ ہیں جو آج بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور چونکا دینے والی حقیقت کی طرف، چین کے قدیم موسیقی کے آلات۔ آپ شاید سوچیں کہ موسیقی تو بس تفریح کا ذریعہ تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ قدیم چین میں موسیقی کو ایک سائنسی ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں کچھ ایسے ساز تھے جن کی مخصوص لہریں دشمنوں کے ذہن پر اثر ڈال سکتی تھیں۔
بعض تحریروں میں لکھا ہے کہ جنگ سے پہلے وہ اپنے دشمنوں کے علاقے میں مخصوص آوازیں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی نیند، سوچ اور ہمت پر اثر پڑے۔ نہ کیا یہ ممکن ہے؟ آج کی دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ آواز کی لہریں جسم اور دماغ پر اثر ڈال سکتی ہیں، تو شاید وہ لوگ واقعی اس راز کو جانتے تھے۔ نناب بات کرتے ہیں ایک ایسے راز کی جو آج تک دنیا بھر کے محققین کے لیے معمہ بنا ہوا ہے: چین کے قدیم نقشے۔ جی ہاں، ایسے نقشے موجود ہیں جن پر وہ علاقے بھی بنے ہوئے ہیں جو اس وقت دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ قدیم چینی نقشوں میں جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا جیسے علاقوں کی جھلک ملتی ہے، جبکہ دنیا انہیں دریافت کرنے سے ہزاروں سال دور تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا چین کے قدیم ملاح دنیا کے باقی حصوں تک پہنچ چکے تھے؟ نقد شواہد بتاتے ہیں کہ چین کے جہازوں نے بحر ہند سے آگے تک سفر کیا۔ ایک مشہور ملاح زینگ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جہاز اتنے بڑے تھے کہ ایک پورا شہر ان پر سما سکتا تھا۔ اس نے درجنوں ممالک کا سفر کیا، مگر اس کے آخری سفر کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے ایسی زمین دیکھی جو کسی نقشے میں نہیں تھی، اور شاید اسی لیے اس کی واپسی پر سب کچھ خفیہ رکھا گیا۔ نناب بات کرتے ہیں چین کی زبان کی، دنیا کی سب سے قدیم زبانوں میں سے ایک۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ زبان کے کچھ قدیم حروف دراصل تصویری خفیہ کوڈز ہیں؟ جی ہاں، ہر نشان، ہر لکیر ایک مخصوص مفہوم رکھتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان حروف میں ایک پرانا پیغام چھپا ہوا ہے جو مکمل طور پر آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ نہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان نشانات کو صحیح ترتیب میں جوڑ دے تو وہ ایک ایسا نقشہ بناتے ہیں جو کسی خفیہ مقام کی طرف لے جاتا ہے، وہی مقام جہاں وہ زمین کی سانس چھپی ہوئی ہے۔ ناب ایک لمحے کو تصور کریں، اگر واقعی ایسا کوئی راز موجود ہے تو شاید اسی لیے چین کی حکومت آج بھی کچھ علاقوں میں عام لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتی۔ کچھ پہاڑ، کچھ وادیاں، کچھ کھنڈر جہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ نقد سیاحوں نے دعویز کیا ہے کہ انہوں نے ان جگہوں پر عجیب روشنیوں کو آسمان کی طرف اٹھتے دیکھا۔ کچھ کہتے ہیں وہ پرانے محافظوں کی نشانی ہے، کچھ کہتے ہیں وہ زمین کے اندر سے اٹھنے والی توانائی ہے جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ ناور اب آتا ہے وہ سسپینس جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ نہ چند سال پہلے چین کے ایک دور دراز علاقے میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک دھاتی ڈھانچہ ملا۔ جب ماہرین نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کسی عام زمانے کا نہیں لگتا تھا۔ اس میں وہ تکنیکی باریکیاں تھیں جو آج کی مشینوں سے بھی زیادہ درست تھیں۔ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ڈھانچہ کم از کم 3000 سال پرانا ہے۔ مگر سوال یہ تھا، اس زمانے میں اتنی درست دھات سازی ممکن ہی نہیں تھی۔